السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم، اور آج ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئے موضوع کو لے کر، اور آج ہم 10ویں جماعت کی کتاب میں سے سبق نمبر 26 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے ہم نے فورٹ ولیم کالج پہ بات کی، اور اس سے قبل اردو زبان کی آغاز اور ارتقاء کے تعلق سے باتیں کی۔ آج ہم اردو نثر کا ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ملا وجہی کے دور سے لے کر دور سر سید احمد خان تک کی اردو نثر کی ارتقاء کا جائزہ لیں گے۔ یہ کافی طویل مدت ہے، اور کس طریقے سے اردو نثر کا ارتقاء ہوا، کیسے یہ جو ہے پھلی پھولی، جس طرح زبان کے بارے میں ہم نے پڑھا، آج زبان سے ایک قدم آگے، یعنی جو کہ زبان کے دائرے میں ہمارا نثر بھی ہے اور نظم کا پورشن بھی ہے، مگر آج ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے نثر کا، یعنی پروز کا جو سیکشن ہے، پروز کا جو پورشن ہے، آج اس پہ کلام کریں گے، اور پروز کو ہی ہم کہتے ہیں نثر۔ تو دیکھیں، دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں نثر کی ابتدا نظم کے بعد ہوئی ہے۔ تو کسی بھی زبان کی اگر ہم جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں پہلے جو ہے نظم آئی ہے، یعنی پوئم کا جو سیکٹر ہے وہ پہلے آتی ہے، اس کے بعد جو ہے نثر کا آغاز ہوتا ہے، نثر کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی جس طرح اور زبانوں میں ہوتی ہے، سیم اردو میں بھی نثر کی ابتدا جو ہے، شروعات جو ہے نظم کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے جملے اور الفاظ استعمال ہوتے رہے۔ صوفیوں اور سنتوں نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے اردو نثر ہی کا سہارا لیا۔ جو بھی ہم جو کہتے ہیں صوفیزم ایک اسکول آف تھاؤٹ ہے، اور سنتوں نے اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنے میسیجز کو عوام تک، عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ، جو طریقہ اپنایا وہ ہے اردو نثر ہی کا ایک جو طریقہ اپنایا گیا، اس کا سہارا لیا گیا۔ کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم دو طریقے سے اپنی بات کو، اپنی فکر کو، اپنی جو بھی اپنا جو تھاؤٹ ہے اس کو ہم کسی کے سامنے ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو سامنے بیان کرتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے نظم اور ایک ہوتا ہے نثر۔ تو چونکہ عوام تک بات پہنچانے کے لیے ایک سادہ زبان کی ضرورت ہوتی ہے، جو بالکل ہی نہ وہ مقفع ہو نہ مسجع ہو، مطلب بالکل عام فہم انداز میں جو بیان کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نثر۔ جسے بھی آپ کو ہم ٹیچ کر رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نثر کا ہی فارمیٹ ہے، نثر کا ہی ایک طریقہ کار ہے۔ اردو میں یوں تو تصوف کا رسالہ، تصوف کہتے ہیں وہی صوفی کو، صوفیزم کو، ایک فلسفہ ہے تصوف، جو کہ بیونڈ آف فزکس ہے، جو ہمارے صوفیہ اعظام، جو صوفیہ کرام دنیا میں آئے، جیسے خواجہ غریب نواز ہوئے، محبوب الہی ہوئے، اس طرح کے جو لوگ جسے ہم صوفی کہتے ہیں، صوفی سنت۔ تو اردو میں یوں تو تصوف کا رسالہ، معراج العاشقین ایک رسالہ، ایک میگزین ہے، اس رسالے سے جو ہے ہمیں ایک طرح کا نثر کی شروعات یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ تو اردو میں یوں تو تصوف کا رسالہ معراج العاشقین بھی ملتا ہے، لیکن سب سے پرانی نثری داستان، اس سے بھی پرانی یعنی معراج العاشقین سے پرانی جو نثری داستان ہے وہ ملا وجہی کی کتاب سب رس ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے ان کی کتاب، ملا وجہی کی ایک کتاب ہے سب رس، یہ کافی ضخیم موٹی کتاب ہے، اور یہاں اس کتاب میں داستانی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تصوف کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اردو کی نثری ادب میں اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب ہم نثر کی بات کریں گے تو اس کتاب کو ہم جو ہے سامنے رکھیں گے، اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے شروعات ہوتی ہے نثری داستانوں کا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ادھر شمالی ہند کی، کیونکہ یہ جو کتاب ہے ملا وجہی کی کتاب جو سبرس ہے، یہ کتاب آپ کا دکن کا ہے، ساؤتھ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس طرف، ادھر شمالی ہند میں رسائل تصوف سے قطع نظر سب سے پہلی جو نثری تصنیف ہے وہ 1731 میں فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا ہے۔ یہ کتاب بھی نثری
صنف کی ایک اہمیت رکھتی ہے یہ کتاب. اس کا نام ہے کربل کتھا اور اس کے لکھنے والے ہیں فضل علی فضلی. فضلی کی اس کتاب سے شمالی ہند میں باقاعدہ اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے. اگر ہم شمالی ہند کی بات کریں تو یہ کتاب کربل کتھا یہ فضل علی فضلی کی کتاب ہے، جہاں یہاں سے شمالی ہند میں اسے باقاعدہ اردو نثر کا آغاز ہم مانتے ہیں یا کہا جائے گا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں دکن کی طرف تو وہاں بھی ہم نے ذکر کیا مراج العاشقین ایک کتاب ہے جو رسالہ ہے، اور اس سے بھی پہلے جو ابھی ذکر ہوا ملا وجہی کی کتاب سبرس ہے جو کہ نثری کتاب ہے. فضلی کی کتاب کے بعد ہم شمالی ہند کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے قرآن پاک کے تراجم جنہوں نے ترجمہ کیا اور اس کی تفاسیر کے اردو ترجمے ملتے ہیں. چونکہ قرآن پاک کو بھی جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو میں تو وہ بھی ہمارے ایک نثری سرمایہ ہے، ایک نثری وہ بھی ایک انداز میں لکھا گیا ترجمے کو. تو ان کو لکھنے والے کے نام ہے شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر، تو ان کو بھی مانیں گے. اس کے بعد اب جو بہت ایک آپ نے نام سنا ہوگا سودا کا ایک دیباچہ بھی اس دور کے نثری سرمایہ کا حصہ ہے. یہ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے اردو نثر کا ارتقاء. اس میں ایک کڑی ہے آپ کا فورٹ ولیم کالج بھی، اس پہ ہم نے کلام اس سے پہلے کلاس میں کر چکے ہیں. تو فورٹ ولیم کالج کا قیام سے پہلے قصہ مہر افروز ایک قصہ ہے جو اس کالج سے پہلے کی ایک قصہ ہے. قصہ مہر افروز سے داستانی ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تاریخی حوالوں کے مطابق یہ کتاب 1759 سے بلکہ 1732 سے 1759 کے درمیان کی تخلیق قرار پاتی ہے. یہ کتاب پوری داستان عام بول چال کی زبان میں ہے. اس کے بعد ہمیں 1780 کے آس پاس عطا حسین خان تحسین کا فارسی قصہ چہار درویز کا اردو ترجمہ ملتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 1800 عیسوی میں. دیکھیے تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جہاں سے مختلف ادیبوں کے ذریعے تصنیف و تالیف یعنی پبلیکیشن اور لکھنے کا جو کام ہوا، تصنیف و تالیف کہتے ہیں اسے اردو میں. تو مختلف ادیبوں نے جو بھی بڑے بڑے ادیب تھے اس وقت کے ہندوستان کے لیول پہ، تو مختلف ادیبوں کے ذریعے تصنیف و تالیف اور تراجم یعنی ٹرانسلیشن، ترجمہ کا جمع ہے تراجم کا کام شروع ہوا اسی کالج میں. یہاں آپ نے ایک نام سنا ہوگا میر امن دہلوی کی کتاب کا نام ہے باغ و بہار، وہ اسی کالج میں لکھی گئی. اور اس کے علاوہ اس کتاب کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور آرائش محفل کو بہت شہرت ملی. چونکہ ہم اس سے پہلے کلاس میں بتا چکے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام کیوں ہوا اور اس کالج سے کتنا فائدہ پہنچا اردو ادب کو، خاص کر اردو نثر کو. تو ان میں ایک کتاب کا نام بھی ہم نے بتایا تھا میر امن دہلوی کی باغ و بہار، اور آج ہم نے بتایا کہ حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی. یہ دو کتابیں اور آرائش محفل یہ کتابیں کافی مشہور ہوئی جو کہ اسی کالج میں لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی نثری کتابیں، سب باتیں ہو رہی ہیں نثر کے تعلق سے، جو بھی ہم نے ابھی سلسلہ وار ہم جو بیان کرتے چل رہے ہیں. اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں 1800 تک پہنچ چکے ہیں، ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی بہت سی نثری کتابیں فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئیں. اچھا، ان کتابوں کی نثر جو ہے وہ سادہ اور سلیس تھی. لکھنے کا جو انداز تھا وہ کافی عام، سادگی کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ لکھی گئی. اس لیے اردو کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں کہ اس کالج نے کافی اچھا کام کیا اردو نثر کے تعلق سے اور بلکہ اردو زبان کے تعلق سے. 1803 اور اس کے بعد سب سے اہم داستان رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کی کہانی ہے، جسے انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا ہے. 1800 میں کالج کا قیام ہوا، یہ بھی نثری ارتقاء میں اس کا بھی ایک بڑا اہم رول رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1803 میں ایک کتاب لکھی گئی داستان، اس کا نام ہے رانی کیتکی اور کنور ادے بھان. یہ جو کہانی ہے ان کو لکھنے والے بندے کا نام ان کا نام ہے انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا ہے.
اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے نثری ارتقاء جو ہے کنٹینیو 1803 تک ہم پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 1824 میں رجب علی بیگ سرور نے فسانۂ عجائب لکھی۔ یہ کتاب بھی کافی اہمیت کے حامل ہے اردو نثر کے تعلق سے۔ 1824 میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے فسانۂ عجائب لکھی گئی، جس میں تہذیب لکھنؤ کو اجاگر کیا گیا کہ لکھنؤ کو کیا تہذیب ہے، کیا کلچر ہے، کیا وہاں کا رہن سہن ہے، وہاں کا لکھنؤ کی پوری جو تہذیب ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کا جو سویلائزیشن جو رہنے کا طور طریقہ ہے، ان سب کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے اور اجاگر کیا گیا۔ اور اردو نثر میں ایک نئے رنگ، ایک نئے طرز، ایک نئے اسٹائل یعنی مقفع و مسجع کا آغاز ہوتا ہے۔ اب مقفع و مسجع کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ایک طرح کا کہہ لیں جس طریقے سے ہم کسی بات کو ایک پروز کے وے میں کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں پوئم کے وے میں، پوئٹری وے میں، تو مقفع مسجع اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم گنگنا کے کہہ سکتے ہیں، گنگنا کے پڑھ سکتے ہیں ریدم وے میں۔ تو اس کتاب یہاں سے اس طریقے سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ جو کتاب کا ہم نے ذکر کیا فسانۂ عجائب، اس کتاب کو مقفع اور مسجع میں لکھی گئی ہے، یعنی اس میں کافی اشعار کا استعمال بھی، اس میں شعر و شاعری کے انداز میں اس کتاب کو لکھی گئی ہے نا، اشعار کا استعمال بھی خوب کیا گیا ہے، مگر اس رنگین بیانی کے باوجود اس میں روانی اور دلکشی بھی پائی جاتی ہے۔ 1822 میں اردو کا پہلا اخبار جامِ جہاں نما شائع ہوا۔ اب ہم لوگ 1822 تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلے دیکھیے 1824 میں رجب علی بیگ سرور کی کتاب بھی آ چکی ہے، اور اسی دوران 1824 میں دلی کالج، جسے ہم کہتے ہیں ڈی یو، دہلی یونیورسٹی آج کی تاریخ میں، تو 1824 میں دلی کالج قائم ہوا، اور 1835 میں اردو کو عدالتی زبان کا درجہ دیا گیا، یعنی سرکاری زبان کہہ لیجیے، چونکہ جب کسی زبان جب بہت ترقی کرتی ہے تو وہ عدالت کی زبان بن جاتی ہے، تو 1835 میں جو ہے اردو کو عدالتی زبان کا درجہ دیا گیا۔ ان سب تبدیلیوں نے اردو زبان و ادب کو نئی تازگی اور توانائی یعنی پاور عطا کی، اور نئے نئے علوم وجود میں آئے۔ اردو نثر میں نئے نئے موضوعات یعنی ٹاپکس اور رجحانات، نیز نئے اصناف، نئے طرح کے چیز آنے شروع ہوئی، چونکہ اب یہ زبان عدالتی زبان بن چکی ہے، سرکاری زبان بن چکی ہے۔ تو اب جب یہ اس طرح سے زبان خوب پھلی پھولی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ناول، انشائیہ، مضمون نگاری وغیرہ کو داخل کیا گیا اردو نثر میں۔ انگریزی تعلیم نے لوگوں کا انداز فکر بھی بدلا۔ اسی زمانے میں غالب نے خطوط غالب کے ذریعے اردو نثر کو سادگی میں پرکاری کا انداز عطا کیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا بھی بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے، بڑا اہم ان کا تعاون ہے اردو نثر کو اس مقام تک لانے میں۔ تو انہوں نے جو خطوط لکھے، ان کا جو خطوں کا جو مجموعہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے خط کے مجموعے کا نام بھی ہے عود ہندی ہے، اردو معلیٰ ہے۔ تو مرزا غالب نے بھی نثری صنف میں، نثری انداز میں ان کے خطوط جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مرزا غالب نے نثر میں تازگی، شگفتگی اور سوخی کو جگہ دی، جس میں قدیم اور جدید دونوں رنگوں کی آمیزش تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا جو اصل میدان ہے وہ شعر و شاعری ہے، مگر اس کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی جو انہوں نے خطوط لکھے اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے قریبی لوگوں کو، تو وہ ان کا جو سرمایہ ہے، ان کا جو بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ اردو نثر کے لیے ایک کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قدیم اور جدید دونوں، یعنی بہت اور چل جائیے پرانے خط اور نئے جو قدیم اور جدید، یہ دونوں کا جو سنگم ہے، یہ دونوں کا جو جدید اور دونوں کے رنگوں کی ایک آمیزش تھی مرزا غالب کی، اسی ان کی پرسنالٹی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے۔ تو 1857 کے بعد اردو نثر کا جدید دور شروع ہوتا ہے۔ 1857 سے اردو نثر کا جدید دور، جدید مطلب ماڈرن ایج، قدیم مطلب اولڈ ایج، جو کافی ٹریڈیشنل تھا پہلے۔ تو 1857 کے بعد اردو نثر کا جدید دور شروع ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا
جتنے ان کے ساتھی تھے، ان کے کمپینین، ان کے ماننے والے، چاہنے والے، ان کے فالوورس، تو ان کو رفیق کہتے ہیں اردو میں. رفیق میں دوست ہوتے ہیں، تو رفیق کی جمع ہے رفقا. تو ان کے رفقا میں اب کچھ نام ہیں. الطاف حسین حالی ہیں، شبلی نعمانی صاحب ہیں، نذیر احمد ہیں، اور محمد حسین آزاد نے اردو نثر کو اس قابل بنایا کہ اردو نثر میں حیات و کائنات کے تمام مسائل اور تمام سائنسی علوم و فنون کو اردو میں بیان کیا جا سکے. چونکہ یہ 1835 میں یہ سرکاری زبان بن گئی تھی، اور یہ زبان ترقی کرتی ہوئی 1857 کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور شروع ہوا 1857 کے بعد، اسے ہم کہتے ہیں اردو کا جو ہے ماڈرن ایج، جس میں سر سید احمد خان کا کافی اہم رول رہا. ان کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جو بہترین یادگار ہے. اسی دور میں الطاف حسین حالی اور شبلی نے تنقید نگاری اور سوانح نگاری کی ابتدا کی. اسی دور کی بات ہو رہی ہے. اب نذیر احمد نے ناول نگاری کا آغاز کیا، اور خرد جو ہے سر سید احمد خان نے تاریخ نگاری پر توجہ دی. محمد حسین آزاد نے تذکرہ نگاری اور انشائیہ پر توجہ دی. تہذیب الاخلاق، یہ جو رسالہ ہے، ایک طرح کا پیپر کہہ لیجئے اس زمانے کا، جس کو سر سید احمد خان نکالا کرتے تھے. تو اب دیکھیں کہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو نثر کو ایک نئی جہت، ایک نیا راستہ، ایک نیا سمت یہاں سے ملتا ہے. جتنا ہم نے بھی ذکر کیا نام سر سید کے جو فالوورز تھے، ان کے جو رفقا ہیں، ان میں ایک نام نذیر احمد کا بھی نام ہے، جنہوں نے مرات العروش، یہ ایک پہلی کتاب ہے ناول کی. اس کے علاوہ انہوں نے ابن الوقت، یہ ناول انہوں نے لکھی ہے نذیر احمد کی. یہ بھی نثر کی کڑی کی ایک اہم کڑی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب سرشار کے بعد ایک نام ہے یہاں پر عبدالحلیم شرر. عبدالحلیم شرر کا ان کی جو کتاب ہے، ناول ہے فردوس بری، یہ کافی مشہور ہوئی. یہ بھی اردو نثر کی کڑی میں ایک اہم کڑی ہے. شرر نے تاریخی ناولوں کا آغاز کیا. عبدالحلیم شرر ان کا پورا نام ہے. تو انہوں نے تاریخی ناول کا آغاز کیا ہے. جیسے ان کا بہت مشہور جو ناول اپ نے ذکر کیا وہ فردوس بری ہیں. اس کے علاوہ ایام عرب ہے، اور جو مشہور ان کا ہے وہ ہے فتح اندلس ہے، مینا بازار ہے. تو یہ تمام کے تمام جو ناول لکھنے کا ان کا جو اپنا جو انداز ہے، وہ تاریخی ناول لکھا کرتے ہیں عبدالحلیم شرر صاحب. اب دیکھیے عبدالحلیم شرر کے بعد ناول نگاری کا آغاز ہوا. ان میں سب سے اہم نام مرزا ہادی رسوا کا ہے، جو آپ کے سلیبس میں بھی پڑھا آپ نے. تو مرزا ہادی رسوا کا ہے ان کا مشہور ناول امراؤ جان ادا، اور اردو میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے یہ کتاب، یہ جو نیا ناول ہے امراؤ جان ادا. اس ناول کے علاوہ رسوا نے اور بھی بہت سارے ناول لکھے ہیں، مگر جتنی شہرت جو ان کو ملی ہے مرزا ہادی رسوا کو، اس میں امراؤ جان ادا کا ہی حصہ ہے. اسی کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہوئے. رسوا نے اس ناول میں لکھنؤ کے تہذیبی زوال، یعنی جو لکھنؤ کا جو تہذیب ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہاں کا جو بھی تہذیب و ثقافت، تمدن ہے، کس طریقے سے وہ تمدن، وہ تہذیب ختم ہوا، اس کا زوال ہوا، اور لکھنوی تہذیب و تمدن کو پیش کیا ہے اس ناول کے ذریعے، جس کا ذکر ابھی ہوا. مرزا ہادی رسوا نے لکھی امراؤ جان ادا. اس کا خاص جو محور ہے، جو فوکس ہے، وہ لکھنؤ کی تہذیب پر ہے کہ وہاں کے لوگ کس طریقے سے وہاں کی تہذیب خراب ہوئی، برباد ہو گئی، زوال ہوئی. اب ہم آ جاتے ہیں 19ویں صدی میں. دیکھیے 19ویں صدی میں اردو نثر کے میدان کو اور وسعت ملی، اور یہ پھلی اور یہ کافی یہ براڈر سینس میں کافی پھیل گئی، اس کا وسعت بڑھتا چلا گیا، اور اس میں تحقیق، تنقید اور طنز و مزاح کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہوا. اس دور میں منشی پریم چند نے اپنے ناولوں اور افسانوں سے اردو نثر میں خاصے اضافہ کیا ہے. کیونکہ 19ویں صدی میں ہم جانتے ہیں کہ افسانے کا آغاز ہو جاتا ہے، ناول کا آغاز تو ہو ہی چکا تھا. تو منشی پریم چند کا جو پہلا جو افسانہ ہے وہ دنیا کا انمول رتن، جو کہ 1904 میں شائع ہوا. تو یہ بھی ایک اہم کڑی ہے. 19ویں صدی میں ہم آ چکے ہیں جہاں جو ہے افسانوں، ناولوں اور افسانوں سے اردو نثر میں کافی اضافہ ہوا، اور کافی اس کا جو اسکوپ، یعنی جو اس کا جو وسعت ہے وہ بڑھا. پریم چند نے یوں تو بہت سے ناول افسانے لکھے، لیکن ان کا جو مشہور ہے وہ گودان ہے، جو ہم سب پڑھا بھی ہے، جانتے بھی ہیں.
اور ان کا ایک مشہور ناول ہے کفن، ان کا یہ مشہور اور نمائندہ افسانہ قرار پاتا ہے۔ منشی پریم چند کے بعد کچھ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ سجاد حیدر یلدرم صاحب ہیں، جن کی سجاد حیدر کا لندن کی ایک رات ہے، کرشن چندر کا جب کھیت جاگے، اور عصمت چغتائی کے ناول کا ضدی ہے، معصومہ ہے اور ٹیڑھی لکیر ہے۔ اس کے علاوہ خدیجہ مستور ایک ناول نگار ہیں، ان کا آنگن ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، میرے بھی صنم خانے بھی ہیں، گردش رنگ چمن ہے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے بھی، کچھ کا ہم نے ذکر کیا ہے جو کہ مشہور ہے۔ افسانہ اردو نثر کی اہم صنف ہے، چونکہ اردو نثر کی جب ہم بات کریں گے تو افسانے کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو دیکھیں کہ افسانہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ اردو افسانے کی روایت تو پریم چند ہی سے شروع ہوئی، چونکہ 1900 میں افسانے کا آغاز ہوتا ہے، اور منشی پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں، اور ان کی پہلی جو افسانہ انہوں نے لکھی وہ ہے دنیا کا انمول وطن۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سجاد یلدرم صاحب ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، اور سلطان حیدر جوش نے بہت سے ترکی افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، کیونکہ افسانہ کو ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو ٹرکش میں افسانے لکھے جا رہے تھے اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس میں کچھ کا نام ہم نے ذکر کیا ہے، سجاد یلدرم صاحب ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، اور سلطان حیدر جوش نے بہت سے ترکی افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، اور اردو میں افسانے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں میں عام طور پر دلکشی اور رومان پایا جاتا ہے، رومانٹک وے میں لکھتے ہیں، جو اس دور کا تقاضا تھا۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے ترقی پسند تحریک کا، اور ترقی پسند تحریک سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں منشی پریم چند وابستہ رہے، اور ترقی پسند تحریک جو ہے 1936 میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا اس کا جو موٹو تھا، اس کا جو مین فوکس تھا وہ تھا ادب برائے زندگی۔ اس طریقے سے اردو افسانے کا سفر جاری ہے، اور موجودہ دور میں آج کی تاریخ میں قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، عبدالستار، اور یہ جب احمد ندیم قاسمی اپنے دور کے ادبی، سماجی، تہذیبی اور سیاسی مسائل کو مؤثر انداز میں ایفیکٹو وے میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیق، تنقید، انشائیہ، سفرنامے اور رپورٹیج، یا پھر اس کو کہتے ہیں رپورتاج، اور خاکہ نگاری پر بھی اس دور میں خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ افسانوی ادب کے علاوہ غیر افسانوی ادب میں اردو نثر نے جو ترقی کی، اس میں سب سے پہلے تذکرہ نگاری کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ ایک اہم دوسری بات ہو گئی کہ اب افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم دوسری کلاس میں بتائیں گے آپ کو۔ جیسے کہ تذکرہ یہ غیر افسانوی ادب ہے، تو سب سے پہلے جو ہے تذکرہ نگاری کا ذکر آتا ہے، جو کہ غیر افسانوی ادب ہے۔ اس میں جو ہے میر تقی میر کا نکات الشعراء، یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ میر تقی میر نے لکھی ہے تذکرہ، جس کا نام ہے نکات الشعراء، یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آب حیات اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آب حیات آپ جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، آب حیات ہے، یہ بھی تذکرے کی کتاب ہے۔ اچھا، اب تنقید کا جو آغاز الطاف حسین حالی سے ہوا۔ اردو نثر میں تنقید کی روایت کو حالی اور شبلی کے بعد جن لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، ان میں سید سلیمان ندوی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنقید کا جو اسکول ہے، تنقید یعنی کرٹیسزم، اس کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا ہے۔ اس طریقے سے ایک پورا جو ہے اردو نثر کا کس طریقے سے ارتقاء کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچی ہے، جس میں بے شمار موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس سرمایہ ہے، جو بھی ہمارے پاس کیپٹل ہے، وہ اردو نثر کی کافی جو ہے طویل سفر کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، جس میں سب کچھ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، تنقید بھی ہے، خاکہ نگاری ہے، تذکرہ نویسی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، تو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے اس پورے سبق کو احاطہ کیا، جس میں اردو نثر کا کس طریقے سے ارتقاء ہوا، ملا وجہی سے لے کر، یعنی سمجھ لیجیے 1700 سے بات ہوتے ہوتے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، یعنی 1900 تک پہنچ چکے ہیں، یعنی جدید دور تک پہنچ چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سفر پورا مکمل ہوتا ہے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ دوسری کلاس میں کسی اور موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔